زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عن ابي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رواہ ابو داود۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق و عطا سے آج ہم 3 ہفتوں کے بعد درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی روبرو کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی و فضلها الفصل الثالث سے حدیث نمبر 932 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی شرح کرنے کی میں کوشش کروں گا، مگر حدیث کی شرح کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا درد دل بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی جو درگت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ غزہ کی سرزمین پر غاصب اور ظالم صہیونی طاقت نے اور یہودی غاصبوں نے جو ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، آپ حضرات شاید مجھ سے زیادہ واقف ہوں۔ ایسے ایسے مناظر نظروں کے سامنے آئے اور ایسے ایسے ویڈیوز سامنے پیش کیے گئے، نظروں کے سامنے سے گزرے، جنہوں نے قلب و جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ اور صرف میرا ہی قلب و جگر نہیں، جس کے دل میں بھی ایمان ہے، محبت کی شمع روشن ہے، جو بھی مومنوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، جس کو بھی اپنی ملت سے پیار ہے، ملت بیضا سے پیار ہے، ملت اسلامیہ سے پیار ہے، ہر ایسے شخص کا دل چھلنی ہے، اور ہر ایسا شخص اپنے قلب و جگر میں ایسی تکلیفیں محسوس کر رہا ہے جسے الفاظ کا جامہ پہنایا نہیں جا سکتا، جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک جہاں حکومت کرنے والے نام نہاد مسلمان سب کچھ جاننے کے باوجود، طاقت و قوت رکھنے کے باوجود، زبان میں بولنے کی طاقت رکھنے کے باوجود مکمل طریقے سے خاموش ہیں۔
اور گویا کی دبے لفظوں میں خفیہ طریقے سے وہ ظالم کا ساتھ دے کر خود بھی ظلم کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں۔ یقیناً اہل فلسطین کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہوگی جب کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور اس شخص کا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہو، مدد کرنے کی طاقت و قدرت بھی ہو، پھر بھی وہ مدد نہ کرے، تو مظلوم کو ظالم کے ظلم سے زیادہ تکلیف اپنے بھائی کی خاموشی پر ہوگی کہ یہ تو دشمن ہے، ظالم ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، اس کے دل میں نفرت ہے، عداوت ہے، مگر یہ تو میرا اپنا بھائی ہے، یہ کیوں خاموش ہے؟ اس نے اس ظالم سے مجھے کیوں نہ بچایا؟ اس نے ظالم کا ہاتھ کیوں نہ تھاما؟ تو مسلم دنیا کی خاموشی سے جو تکلیف فلسطین کے مسلمان برداشت کر رہے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں وہ تکلیف یہودیوں کی ظلم و زیادتی کے ذریعے پہنچنے والی تکلیف سے کم نہیں ہوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رات میں ایک ویڈیو نظر سے گزرا جس میں دیکھا میں نے کہ ایک بچہ گھاس کھا رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہیں، بچے بلک رہے ہیں، اور معتبر جو معلومات حاصل ہوئی تقریباً 100 خاندان تو مکمل طریقے سے ختم ہو چکے ہیں، جن کے گھر کے 20 15 افراد کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ نہ جانے کتنے خاندان ایسے جن کے گھر کے 2 افراد، ایک فرد یا 3 افراد کو مار کر ہلاک کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے حماس کے آتنکوادیوں کو مار دیا ہے جنہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ یہاں کا دلال میڈیا بھی ظالموں کی حمایت کر رہا ہے اور حق بولنے کی جرأت اور جسارت نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، یہ تو یہودیوں کے دلال ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان سے ہم کیا شکایت کر سکتے ہیں؟ یہ تو کھلے ہوئے دشمن ہیں، یہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم مسلمانوں کو بدنام کریں، مسلمانوں کے حوصلے پست کریں۔ دشمن سے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ شکایت تو اپنوں سے ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں، اہل قبلہ میں شمار کرتے ہیں، اور ان کے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ 2 لفظ بھی دھمکی آمیز اسرائیل کے خلاف بولنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ نہ جانے کون سی بزدلی ہے اور نہ جانے کہاں کی یہ احمقانہ روش ہے جو ان کو حاصل ہو گئی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں آج سے جب قرآن نازل ہوا تبھی اعلان فرمایا تھا، لن تنالوا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز تم سے یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی غلامی قبول نہ کر لو۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے میرے مومن بندوں، جب تک تم ان یہودیوں اور نصرانیوں کی غلامی قبول نہیں کرو گے، ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گے، ان کی اطاعت اور پیروی نہیں کرو گے، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن مقدس نے صدیوں پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ مذہب اسلام کے کٹر دشمن ہے، مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ جس قوم نے انبیاء کرام کو نہ چھوڑا اور انبیاء کرام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی، حضور رحمت عالم جان عالم کو شہید کرنے کی کوشش کی، نہ جانے کتنے انبیاء کرام کی گستاخیاں کی اور انہیں شہید کیا، قرآن مقدس کی بہت سی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ تو جس قوم کے دل میں نبیوں کے لیے محبت نہیں، تو اس قوم سے بھلا کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ ان کے دلوں میں ذرہ برابر رحمت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور ان سے زیادہ مجرم وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاستوں پر قائم ہیں،
اور بظاہر مسلمان ہیں مگر حقیقت میں یہودیوں کے دلال اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کی زبانیں بھی خاموش ہیں۔ تعجب اس بات کے اوپر ہے، حالانکہ ہماری اسلامی تعلیم یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، لا یسلمہم ولا یخذلہم ولا یحقرہم، مومن کی شان یہ ہے کہ نہ مومن کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی مومن مومن کی توہین کرتا ہے۔ آج مومن مومن کی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کم سے کم زبان سے مذمت تو کر سکتے ہیں، اسرائیل کی مذمت کر سکتے ہیں، اس کو دھمکی دے سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ مالی تعاون کر سکتے ہیں، خوراک کا انتظام کر سکتے ہیں۔ آج وہاں کھانا بند ہے، پانی بند ہے، لائٹ بند ہے، وہاں کے لوگ ضروریات زندگی سے مکمل محروم ہیں۔ اس کے باوجود پوری ہمت، پوری جرأت، پوری جسارت، پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ جس انداز سے ان ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کم سے کم آج کے موجودہ دنیا میں اور موجودہ عالم میں اس کی کوئی نظیر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ دل پھٹا جا رہا ہے، کس سے کہیں، کیا کہیں، اپنا درد کس سے بیان کریں، اور ہم تو بے یار و مددگار ہیں، ہم لوگ تو خود نفسی کے عالم میں ہم کیا کر سکتے ہیں، مگر ہمیں یہاں سے جتنا کچھ کرنا چاہیے ہمیں کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے رنج و غم میں شریک ہوں، ان کے حق میں دعائیں کریں، اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے روئیں گڑگڑائیں، نہ جانے ہم میں سے کس کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن دعا کے ذریعے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، دعا کے ذریعے خود کا دفاع کرتا ہے، اپنی قوم کا دفاع کرتا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، نفرت بیزاری کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس انداز میں بھی ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کی مذمت کر سکتے ہیں، مگر ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ اسرائیل یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن ہمارے گھر میں گھسے ہوئی ہے، وہ یہودی ہمارے گھر میں گھسے ہوئے، ان کا قبضہ صرف فلسطین پر نہیں ہے، صرف غزہ پر نہیں ہے، ان کا قبضہ ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے گھروں پر ہے، ہماری سوسائٹی پر ہے۔ ہمارے بچے ان کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بنے ہوئے سامان کو پہنتے ہیں، کپڑے کو پہنتے ہیں، روزمرہ کے ضروری سامان ہمارے بچے وہ استعمال کرتے ہیں جو اسرائیل تیار کرتا ہے۔ ہم کم سے کم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر کے کم سے کم اپنے اہل فلسطین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کو جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ جو جملہ ہے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہوگا، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت قسم کی طاقت و قوت ہے۔ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود میں، آتش کدے نمرود میں جب اللہ کے پیغمبر کو ڈالا تو روایتوں میں آیا ہے کہ گرگٹ نے پھونک مارنی شروع کی۔ یہ مسئلہ آپ کو پتا ہوگا کہ گرگٹ اللہ کی بارگاہ کی مردود مخلوق ہے، مردود بارگاہ الہی، اور اس کے بارے میں حکم جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اس کو تو حل و حرم میں مارنے کی اجازت ہے، حرم میں ہو تب بھی اس کو مار سکتے ہیں، حل میں ہو تب بھی اس کو مار سکتے ہیں۔ اس کو فاسق جانوروں میں شمار کیا گیا۔ پھونک مارنے سے کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس کی پھونک سے وہ آگ بڑھ گئی تھی؟ آگ کی لپٹ اور آگ کے جو شعلے تھے بلند ہو گئے تھے؟ ظاہر بات کچھ نہیں ہوا تھا اس کی پھونک مارنے سے، مگر اس نے اپنا بغض ظاہر کیا ایک نبی کے ساتھ، اپنی نفرت کا اظہار کیا، اس نے کفار و مشرکین کا ساتھ دیا تھا، تو مردود بارگاہ الہی ہوا، قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ وہی دوسری جانب مینڈھک نے منہ میں پانی لا کر پھینکنا شروع کیا
تو मेंढक के पानी डालने से क्या हो गया? क्या आग बुझ गई थी? इतनी जबरदस्त आग के ऊपर से उड़ने वाले परिंदे भी जलकर राख होकर जमीन पर गिर जाते थे, भून कर गिर जाते थे। मेंढक के पानी डालने से क्या हो गया? और मेंढक के मुंह में कितना पानी आ सकता है? जाहिर सी बात है, न उसके फूंक मारने से आग भड़की, उसकी तपिश तेज हुई, न इसके मुंह में पानी लाकर डालने से आग बुझी, मगर इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिसकी बुनियाद पर यह मकबूल हुआ। उसको मारने से मुमानअत का हुक्म सादिर हुआ कि इसको मारा न जाए। मेंढक को मारने से मना किया गया क्योंकि इसने एक पैगंबर से मोहब्बत का इजहार किया। उसको मारने का हुक्म है क्योंकि उसने अपनी नफरत और बेजारी का इजहार किया। तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से भी कर सकते हैं, अपनी भाईचारगी का इजहार इस अंदाज से भी कर सकते हैं कि हम वहां बनी हुई तमाम चीजों का बाइकाट करें। ये तो मोहब्बत का तकाजा नहीं कि हम अपनी जबान से नफरत का इजहार करें, यहूदियों से नफरत का इजहार करें। और यहूदियों की तहजीब हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है, हमारे बच्चे यहूदियों की तहजीब से लथपथ हैं, यहूदियों की तहजीब के समंदर में गर्क हैं। हम जबान से नारे लगाएं और हमारे घर में यहूदियों की बनी हुई चीजें मौजूद हों, बिलाशुबा थोड़ी तकलीफ और थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मगर हिंदुस्तान के अगर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ठान लें, 10 करोड़ मुसलमान ही तहैया कर लें, 5 करोड़ मुसलमान तहैया कर लें, 1 करोड़ मुसलमान ही कमर बस्ता हो जाएं कि हम कभी भी जिंदगी में यहूदियों की बनाई हुई किसी चीज का न इस्तेमाल करेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, तो उसके भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी और उसकी मईशत पर एक ज़र्ब लगेगी। उसकी मईशत तबाह तो नहीं हो जाएगी, मतलब कमजोर जरूर हो जाएगी। हम दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं बाइकाट के जरिए से। ये हमारे पास एक मजबूत हथियार है। मोहब्बत का इजहार करें अहले फिलिस्तीन के साथ, नफरत का, बेजारी का इजहार करें यहूदियों से और यहूदियों की तहजीब से, उनके तबद्दुल से, उनकी मसनूआत से नफरत का इजहार करें। तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा मोमिन का हथियार है। एक रवायत में अबू याला के अंदर एक रवायत मौजूद है, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलून अला अब्वाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अब्वाब बैतुल मक़दिस व मा हौलहु ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़ हत्ता तक़ूम अस्साआ या इला अन तक़ूम अस्साआ। मेरा विजदान ये कहता है कि इस हदीस पाक में हुजूर ने जिन मुजाहिदीन की जानिब इशारा फरमाया है, आज मौजूदा हालात में फिलिस्तीन की सरजमीन में इंतहाई बेसरो सामानी के साथ जो लोग दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, गालिबन इस हदीस पाक में इन्हीं मुजाहिदीन की जानिब इशारा किया गया है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह, मेरी उम्मत का एक लश्कर, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा दिमश्क के दरवाजों पर, सरहदों पर और उसके आसपास और बैतुल मुक़द्दस की सरहदों पर और उसके आसपास दुश्मनों से जिहाद करता रहेगा और उनकी मदद को तर्क करने वाले उनको नुकसान न पहुंचा सकेंगे। अब आप देखें, आप न ईरान ने मदद की, ज़बानी जमा खर्च किया मगर मदद नहीं की, न मिस्र वालों ने मदद की, न सऊदी अरब ने मदद की, न इराक वालों ने मदद की, न शाम वालों ने मदद की, न पड़ोसी मुल्क ने मदद की। कहीं से कोई मदद नहीं आई है, मगर उनकी हिम्मत कम नहीं हुई, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। वो डट कर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी औरतें बेवा हो रही, बच्चे यतीम हो रहे हैं, घरों को मुनहदिम किया जा रहा है, मगर उनके हौसले ये हुकूमत पस्त नहीं कर पा रही है, उनको शिकस्त नहीं दे पा रही है, उनके हौसलों को शिकस्त नहीं दे पा रही है। उनकी माओ ने ऐसे बहादुर जवानों को पैदा किया, ऐसे बहादुर बच्चों को पैदा किया है जो इसराइलियों की आंखों में आंखें दाग का बात करते हैं, मौत के आंखों से आंखें लड़ाकर बातें करते हैं और वो बंदूकों का मुकाबला पत्थरों से करते हैं। न जाने किस किस्म का आज़्म और किस किस्म का हौसला उनके माओ ने उनके अंदर डाला है। तो ये सब तरबियत का नतीजा होता है। मैं समझता हूँ इस हदीस पाक में आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम ने
فلسطین کے موجودہ مجاہدین کے سلسلے میں باقاعدہ بشارت دی ہے کہ صبح قیامت تک یہ لوگ بیت المقدس کے آس پاس دشمنوں سے جہاد کرتے رہیں گے، اور جو لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے تو ان کی مدد نہ کرنے کی بنیاد پر ان کو نقصان نہیں ہوگا، ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ لہذا ہم ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں یگانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو بھی ہم سے ہو سکے تعاون، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے بہت سے مریدین تھے حج کرنے کے لیے۔ اب یقین مانیے میں اس وقت بہت اپنے آپ کو برداشت کر رہا ہوں اور صبر و ضبط کے ساتھ کام لے رہا ہوں، دل پھٹا جا رہا ہے اور آنکھیں آنسو بہانا چاہتی، میں بس برداشت کر رہا ہوں۔ رات میں ایک ویڈیو دیکھا، نہ جانے کتنی دیر تک آنکھوں سے آنسو رکے نہیں، اور میرے جیسی کیفیت، میری کیا، مجھ سے بہت بڑے بڑے کمزور دل والے مسلمان ہیں جن کی کیفیت مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جن کو نیندیں نہیں آ رہی، جن کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، ان کے حالات بالکل غیر ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری ایمانی جو اخوت، اس اخوت کا تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لے جا رہے تھے، جنگلوں سے آپ کا قافلہ گزر رہا تھا، قافلے میں آپ کے ساتھ بہت سے آپ کے ماننے والے مریدین تھے، آپ کے شاگرد تھے، آپ کے احباب تھے۔ ایک بچی کو دیکھا آپ نے کہ وہ ایک گندے مقام سے کچھ اٹھا رہی ہے، جس کو ہم لوگ اپنے یہاں یوپی میں گھورا بولتے ہیں، کچر کنڈلی، جہاں کچرے وغیرہ پھینکے جاتے ہیں۔ کسی مقام پر گندگی کا ڈھیر تھا، ایک بچی وہاں سے کچھ اٹھا رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب تشریف لائے، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں مری ہوئی چڑیا ہے، ایک چڑیا جو مر چکی ہے۔ وہ سمجھے کہ نادان بچی ہے، نادانی میں چڑیا اٹھائی ہے اس نے۔ کہا بیٹی یہ چڑیا مر چکی ہے، مردہ ہے، اس کو پھینک دو، تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتی تو تم اس کے ساتھ کھیلتی، تفریح کرتی، دل بہلاتی۔ اللہ اکبر! اس بیٹی نے روتے ہوئے جو جواب دیا کلیجہ پھاڑنے والا ہے، اور اس جیسی نہ جانے سینکڑوں بیٹیاں آج فلسطین کے زمین پر سسک رہی ہیں، بلک رہی ہیں، رو رہی ہیں، یتیم ہو چکی ہیں، سایہ اٹھ چکا ہے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس بیٹی نے کہا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا سوال سننے کے بعد، گفتگو سننے کے بعد، کہ حضرت تفریح وہ کرتا ہے، کھیلتا وہ ہے جو خوشحال ہو، جس کے گھر میں خوشحالی ہو۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا بھائی 3 دن سے بھوکا مر رہا ہے، بستر علالت پر ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہم کیسے کھیل سکتے ہیں؟ یہ چڑیا میں لے جاؤں گی، اپنی والدہ کو دوں گی، والدہ اس کو بھولیں گی، اور پھر میرا وہ بیٹا، میرا وہ بھائی جو بھوک سے مر رہا ہے، وہ بھائی اس کو کھا کر اپنی بھوک کی شدت کو کم کرے گا، اس کی زندگی سے بچ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے پاس جتنے بھی درہم و دنانیر تھے اس وقت، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہاں سے واپسی میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور کہا یہ رقم میرے پاس موجود ہے، یہ قوم کی غریب بیٹی موجود ہے جس کے حالات ایسے ہیں کہ یہ مردار کھانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، میں اپنے اخراجات نکال کر ساری رقم اس بیٹی کی جھولی میں ڈالتا ہوں، اور تم میں سے جس کو اس بیٹی کی مدد کرنا اس کی مدد کر دے، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا حج خانہ کعبہ کے سایہ تلے قبول نہیں کیا ہے، اس بیٹی کی جھوپڑی کے سایہ تلے اللہ نے تمہارا حج کو قبول فرما لیا ہے۔ سب دے کر وہیں سے واپس آ کے حج بیت اللہ نہیں کیا، بعد میں پھر جب اللہ نے توفیق بخشی تو حج بیت اللہ سے سرفراز ہوئے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کریں۔ ہم اہل فلسطین کی مدد جا کر نہیں کر سکتے، ایسے حالات ہی نہیں ہیں، نہ ہم پہنچ سکتے ہیں، وہاں پہنچنا ہمارے لیے محال ہے۔ خدا کی قسم وہاں پہنچنا اگر جائز ہوتا، ممکن ہوتا، ہم پہنچ سکتے، اور رکاوٹیں نہ ہوتی، بندشیں نہ ہوتی، تو پھر کوئی ہمیں روک نہیں پاتا، ہم وہاں پہنچتے اور ان کے ساتھ ہم بھی قربان ہو جاتے، اور ان کی مدد کرتے، ان کی نصرت و حمایت کرتے، جو بھی ہم سے بن پڑتا کرتے، مگر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے دعائیں کر سکتے ہیں اور ان ظالموں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے وہاں ناکہ بندی کر رکھی ہے اور جنہوں نے وہاں
आतंकवाद के खात्मे के नाम पर दुनिया को धोखा देते हुए न जाने कितने घरों को वीरान कर दिया है और न जाने कितनी बस्तियों को बिल्कुल उन्होंने वीरान कर दिया है। दुआ करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के अंदर हौसला अता फरमाए, हौसला पैदा फरमाए और हमें अपने मजलूम भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू दराज हो गई और मैं तमहीदी बात करने वाला था, मगर गुफ्तगू ज़्यादा तवील हो चुकी है और ये हदीस पाक जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, इंशाअल्लाह मैं अगले हफ्ते इसकी तफसीर बयान करने की कोशिश करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइट बंद कर दें, थोड़ा सा जिक्र होगा, उसके बाद दुआ होगी।